نیکسٹ کوشچن علی بھائی، فقہ حنفی میں امام مسجد کے لیے جن 2 شرائط کا ذکر آپ اکثر سکپ کر دیتے ہیں، پلیز کبھی ہمت کر کے ٹروتھ لور بنتے ہوئے عوام الناس کو بھی بتا دیں۔ ٹروتھ لور ہے، ٹروتھ لور میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں ان کی بیہودہ باتیں بتاؤں، ٹروتھ لور میں اس لیے ہوں کہ میں آپ کو کتاب و سنت کا جو ٹروتھ ہے وہ ریویل کروں۔ وہ ایک مکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حرم مکہ میں، ان سے پوچھیں، وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ اس سے زیادہ انٹینسٹی کی باتیں کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو جو عورتوں کی کر رہا ہے وہ مردوں کی بھی کر لے گا۔ عورتوں کی ایک مرد کے لیے بات کرنا مشکل ہوتی ہے نا، تو مرد کے لیے بھی کر لے گا وہ بات۔ تو ان سے جا کے پوچھیں۔ ہم آپ کو مسلم شریف میں بتا دیتے ہیں کہ 4 شرائط ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ امام اس کو بناؤ جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم جانتا ہو، کتاب اللہ میں برابر ہو تو سنت کا علم، سنت میں بھی برابر ہو، پھر دیکھو ہجرت کس نے پہلے کی ہے، یعنی دین میں سینئر کون ہے، اس میں بھی برابر ہو، تو پھر دیکھو عمر میں کون زیادہ ہے۔ عمر کا نمبر آخری ہے۔ پہلی چیز کتاب اللہ اور سنت کا علم ہے۔ علم میں یعنی کتاب اللہ کو پروناؤنس بھی کرنا اور اس کا علم بھی، لیکن یہ شرط امامت کی اس حوالے سے نہیں ہے کہ جس کے پاس علم کم ہے تو وہ شخص زیادہ علم والے کا امام نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ پریفریبل ہے۔ ورنہ تو میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، تو اصول اگر نماز نہ ہوتی تو وہ نہ پڑھتے۔ مدنی لطیفہ 30 دسمبر 2019 کو جب غامدی صاحب کو ملنے گئے نا، تو نماز ظہرین کا وقت آیا، ظہر اثر نے جمع کی، میں پیچھے ہی کھڑا تھا، وہ انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی شیخ صاحب آپ نے نماز پڑھانی ہے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، تو میری آپ کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ ان کا آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی، میری آپ کے آگے نہیں ہوگی۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ تفنن کی حس رکھتے ہیں، ان کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں میری آپ کے آگے نہیں ہوگی، آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ ان کی عاجزی ہے، ہمارے حق میں تو حقیقت ہے۔ تو میں تو ہر ایک بندے کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن قرآن اس کو صحیح آنا چاہیے۔ اگر قرآن وہ غلط پڑھتا ہے امامت کا اہل نہیں ہے۔ باقی فقہ حنفی کی جو 2 شرائط ہیں وہ انتہائی بیہودہ ہے، اور ہمارا کیمرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے، لیکن جس کو انٹرسٹ ہے تو وہ جا کے پوچھ لے۔ تو جب پوچھیں گے نا آپ تو وہ آگے کہیں گے یہ لکھا تو ہوا لیکن مفتہ بھی قول نہیں ہے، کہ اس پہ فتویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، قول تو ہے لیکن ہم اس پہ فتویٰ نہیں دیتے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ جو لکھا ہوا کیوں ہے، اور یہ کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں آیا ہے کہ وہ جو 4 شرائط میں برابر آئے تو آگے یہ لکھے، اور اگر اس شیطانی دماغ میں جو 2 شرائط آئی ہیں تو 50 تو میں اور آگے بنا دوں گا کہ جس کی وہ شرطیں بھی برابر نکل رہی ہوں، پھر اگے اے چیک کرے، پھر اے چیک کرے، پھر اے چیک کرے، وہ تو کیا پتہ کہ چلتا رہے گا۔ بند کر دو، ٹھیک ہے۔ اے علماء سے پوچھ کے چلے، کہتے ہیں علماء سے نہیں، دور کرتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اپنے علماء سے جا کے پوچھیں وہ 2 شرطیں کون سی ہیں، اور اگر آپ کو نہ بتائیں اور منہ چھپائیں تو آپ سمجھ جائیے گا کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابا نے ایڈی پیڑی گل لکھی ہے وہ 10 نہیں دس دیتا ہوں۔ سر یہ بھی تو ہے کہ سنا ہے کہ جس امام کے لیے دل میں بغض ہے اس کے امام نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بالکل جعلی روایت ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مولوی سے پوچھنے سے پہلے وہ یہ کہہ دے گا کہ بھئی من پتہ لگ گیا تو کیسے شروع ہوگا۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جس کے دل میں بغض ہو امام کے لیے نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 695 نمبر روایت ہے، صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین سیدنا عثمان سے کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، مسجد پہ فتنہ گر امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے۔ تو بغض ہی تھا نا اس کے لیے کہ حضرت عثمان کا مخالف ہے، تو آپ نے فرمایا نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو بغض والے امام کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی جبکہ نماز وہ ٹھیک پڑھا رہا ہو۔ نماز ٹھیک پڑھانا یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ فرائض صحیح ادا کر رہا ہو، اگر رفع ادا نہیں کر رہا تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا۔ وہ 694 نمبر حدیث ہے، لوگ غلط نمازیں بھی پڑھائیں گے، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا۔ یعنی وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو پوسچرز ہیں نا وہ وہی رکھے، تو وہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے نماز کی حفاظت کی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک نماز کا بلو پرنٹ دنیا کے ہر مسلمان کا ایک ہی ہے۔ سب 4 رکعت والی نماز میں پہلے قیام کرتے ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور چوتھی رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیرنا، یہ سب کا کامن ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکتا تو آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھ پاتے۔ آپ چاہے ارسال الیدین کریں یا وضع الیدین کریں،
ہر معاملے میں آپ امام کی پیروی کر سکتے ہیں، ٹھیک، آپ سنت کے مطابق پڑھیں، اس کی غلطی کا بات اس پہ ہوگا۔ جی اس میں یہ الفاظ ہے، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ تو امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ خلیفہ راشد نے ہمیں حکم دیا کہ بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، جس کو آپ کافر نہیں کہتے اس کے پیچھے نماز ہونے گی۔ یعنی اگر آپ مجھے کہ قادیانیوں کے پیچھے یا نصیریہ کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی، ہم ظاہر ان کو کافر سمجھتے ہیں، جن کو ہم کافر نہیں کہہ رہے مسلمان سمجھ رہے ہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے۔